بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علل صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترا کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر حاصل کی جاتی ہے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر لے یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا، اور یہ یقینی امر ہے کہ 2 اونٹ درکنار ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کی اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی آ کر واپس لے لوں گا، کہ اس صورت میں بجز اس پر بار امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔